ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات ہیلا بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، قرضہ لینا چاہتے ہیں، یعنی اس پہ سود دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 لاکھ قرضہ لے رہے ہیں، 5,000 بینک کہتا ہے میں سود لوں گا، آپ یوں معاہدہ کر لیں کہ 1 لاکھ مجھے قرضہ دیں، میں اس پہ ایک بھی پروفٹ نہیں دوں گا، اور 5,000 کا میں ایک پین بینک سے خرید لیتا ہوں، اور اس پین کی پیمنٹ میں کروں گا قسطوں کے اندر، جیسے وہ سود قسطوں پہ لینا چاہتے ہیں وہ پین کی پیمنٹ کے طور پہ اب وہ دیں گے، تو یہ ہیلہ شرعی ہے، جائز۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیلہ شرعی ہر صورت میں جائز ہو سکتا ہے یا بعض صورتوں میں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بات سمجھائی، پھر سمجھا دیتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک حاجت، ایک منفعت اور ایک چیز زینت۔ ضرورت وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر ہم ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ حاجت ہماری وہ چیزیں کہلاتی ہیں، وہ اشیاء ہیں کہ جن کے بغیر ہلاک تو نہیں ہوں گے لیکن زندگی گزارنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ منفعت وہ ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشقت نہیں، نہ ہم ہلاک ہوں گے۔ اور زینت تو اس سے بھی کم درجے کی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نفع کا بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ضرورت میں جیسے ہمارا کھانا پینا، مطلقاً مکان کرائے کا ہو یا ویسا مکان اپنا ہو، کم از کم کوئی سر چھپانے کی جگہ تو، ورنہ تو ہلاکت یقینی ہے، تو یہ ضرورت میں آتا ہے۔ اور حاجت کے اندر آتا ہے، جیسے آپ اپنا مکان نہیں خرید سکتے لیکن کرائے کا مکان افورڈ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی حاجت کہلائے گی، کیونکہ اس مکان کے بغیر آپ مر نہیں جائیں گے، کوئی دوسرا مکان لے سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض دوائیاں ہوتی ہیں جو اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، نہ کھائیں تو آپ مریں گے نہیں، وہ آپ کی حاجت کے درجے میں آئیں گی۔ سود جو ہے، اچھا پھر منفعت، جیسے 2 دکانیں ہیں، آپ نے کہا ایک اور دکان بنا لیتا ہوں، چلو نفع ہو جائے گا، نہ بنائیں تو نہ آپ مر رہے ہیں نہ مشقت میں پڑ رہے ہیں۔ اور زینت، جیسے آپ رنگ کروانے کے لیے سوچیں چلو سود لے لیتا ہوں، یہ زینت کے اندر آئے گا۔ تو جو قرض ہے، یہ جو سود کا لینا دینا، یہ صرف ضرورت کے موقع پر جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے آپ کو قتل کی دھمکی دے دی کہ اب میرا قرضہ واپس کرو ورنہ جان سے مار دوں گا، اب آپ کے جان جانے کا اندیشہ ہے، یا آپ شریف القوم ہیں، نیک آدمی، پرہیزگار، آپ کی ایک عزت ہے، اور کسی نے کہہ دیا تو میں محلے میں آ کے ذلیل کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، اس صورت میں اب یہ ضرورت ہے۔ جان، عزت، آبرو کی حفاظت یہ ضرورت کے اندر آتی ہیں، اس میں بقدر ضرورت، وہ بھی بقدر ضرورت آدمی اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے، لیکن حاجت میں، منفعت میں، زینت میں بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے ہیلہ شرعی جو ہیں یہ بھی صرف ضرورت کے تحت ہی جائز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہیلہ شرعی کو مطلقاً اجازت دے دیں تو یہ تو کھیل بن جائے گا دین۔ مثال کے طور پہ میری زکوٰۃ بنی 1 کروڑ، فرض کر لیں، بنتی نہیں ہے، میں ویسے فرض کر رہا ہوں، 1 کروڑ زکوٰۃ بنی، میں شرعی فقیر کو دے دوں 1 کروڑ، میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب میں اس کے ساتھ سیٹنگ کر لوں، وہ دوبارہ مجھے واپس دے دے، دیکھیں ہو گیا، ہیلہ شرعی سے ایسا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دی، واپس لے لی۔ لیکن کیا یہ زکوٰۃ اس طریقے سے ہم اگر واپس لے لیتے ہیں، جو ہیلے کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان بچ سکے گا؟ یہ وہی بنی اسرائیلیوں والا معاملہ ہو گیا کہ ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا، انہوں نے جمعے کے دن نالیاں بنا کے گڑھے بنا دیتے تھے، اس میں مچھلیاں آ جاتی تھی اور رات کو بند کر دیا کرتے تھے، ہفتے کے دن آتا پکڑتے نہیں تھے، اتوار کے دن شکار کر لیا کرتے تھے، کہتے ہم نے تو نہیں اس کو پکڑا، یہ تو جمعے کی رات کو آ گئیں اور ہفتے کو تو ہم نے شکار ہی نہیں کیا۔ لیکن چونکہ یہ ہیلہ تھا اور خلاف شرع تھا، ضرورت کے بغیر تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کے اندر بدل دیا، شکلوں کے اندر، اور پھر تباہ برباد ہو گئے۔ اس لیے جو منفعت کے لیے یا زینت کے لیے یا حاجت کے درجے میں سود لیتے ہیں، یہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں۔ یہ صرف ضرورت کے درجے میں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ عوام الناس اپنے پاس سے ضرورت کی تعین بھی نہ کرے، بلکہ اچھے علماء سے معلوم کرے، وہ بتائیں گے کہ ہاں آپ کے لیے شرعاً جائز ہے کہ نہیں، پھر آپ کریں، ورنہ احتیاط ہی جاری رکھیں۔